ہاں یہ ہمیں اس بات کا عمران خان جواب دے نا کہ 5 دن کورونا کدھر چلا جاتا ہے 2 دن میں آ جاتے ہیں. جواب آپ دیں. یہ صرف عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے. آپ مرغی کا ریٹ ہے 240 روپے مرغی کا ریٹ ہے. اب غریب آدمی کہاں سے مرغی کھائے گا؟ دالوں کا ریٹ دیکھ لیں, بالکل مہنگائی کر رہا ہے, عوام کو مفلوج کر رہا ہے, غریب آدمی کو بالکل ختم کر رہی ہے. یہ ختم ہونے کا لاجک ہے. اب انہوں نے ٹیکہ نکالے, اس میں بھی جو ہے ایک وائرس چھوڑا ہوئے انہوں نے. جو بندہ ابھی ٹھیک ٹھاک جاتا ہے ہاسپٹل میں, وہ بیمار نہیں ہوتا, ویسے اس کی سر میں درد ہو جاتا ہے یا کوئی مسئلہ بھی ہوتا ہے نا, اسے انجیکشن لگ جاتے ہیں, وہ مر جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ کورونا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اس بات کا جواب دیں کہ 2 دن کورونا آتا ہے, باقی دن کورونا جاتا ہے, یہ کون سا نسل کا کورونا ہے؟ اس کا جواب ذرا آپ مجھے دیں گے. یہ کس نسل کا کورونا ہے؟ پہلے جی لاک ڈاؤن تھا, 3-4 مہینے گاڑی کھڑی رہی. اب یہ آرام سے یہ بند کرے گا. یہ عوام کو اسمار ہے کہ عوام یہ جاگ رہی ہے یا سو رہی ہے. تو ایسا تو نہیں ہونا کہ یا تو پھر مکمل بند کرے. اگر مکمل نہیں بند کر سکتا تو میرا مہربانی ہماری یہی گزارش کہ ٹرانسپورٹ کو ذات کرے مکمل, یا تو مکمل ٹیکسی کو بند کرے, سوزوکی کو بند کرے, کئی ڈبے کو بند کرے مکمل. تو مثال تو ہمارے ہائیسٹ میں ہے کورونا, باقی کسی چیز میں نہیں ہے. اب دیکھیں ہم کتنے گٹے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئی ایس جو ہے وہ بڑی سیٹر گاڑی ہے, 17-18 سیٹر, وہ بند ہے. اس کے علاوہ جو پرائیویٹ آپ کے پرائیویٹ جو مسائل ہیں, پرائیویٹ گاڑی میں آپ جا سکتے ہیں. پرائیویٹ گاڑی میں کورونا نہیں آ سکتا ہے. سر میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو. ہماری گاڑی 14 سیٹر ہے, ہماری گاڑی 14 سیٹر ہے. ایک منٹ ہماری گاڑی 14 سیٹر ہے. ہم 11 بھی بٹھا سکتے ہیں نا, 10 بھی تو بٹھا سکتے ہیں. 3 بٹھاتے تھے نا, 2 بھی تو بٹھا سکتے ہیں. ہم بٹھا سکتے ہیں یا نہیں بٹھا سکتے. لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ پرائیویٹ گاڑی میں جائے, کیری ڈبے میں جائے, سوزوکی میں جائے, اس میں کورونا نہیں ہے. ہائیسٹ میں کورونا ہے. یا تو پھر ڈرائیور کے ساتھ کورونا ہے کہ وہ ساری سواریوں کے ساتھ لگتے ہیں. یہ جو سارا کیری ڈبے میں آپ دیکھیں, یہ سارا ظلم ہو رہا ہے, غریب کے ساتھ ہو رہا ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہے. عوام کو بیوقوف بنا رہا ہے. یہ دیکھو یہ دکانیں کھلی ہیں پوری پٹی میں, یہ دکانیں بند ہیں, یہ عوام سو رہی ہے. اس عوام کو چاہیے پورا پاکستان 2 گھنٹے کے لیے صرف نکلے, عمران خان خود چلا جائے گا. عمران خان کو خود استعفیٰ دینا چاہیے. اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ میں حکومت کروں. جس طرح پہلے اس کا کام ہی نہیں ہے, اس کے بس کا کام ہی نہیں ہے حکومت چلانا. یہ حکومت چلاتا ہے وہ آدمی ہے جو بڑے دل کو, جو غریبوں کا خیال رکھے. یہ غریبوں کے ساتھ سارا ظلم ہو رہا ہے, اور بات کوئی بھی نہیں. جو امیر ہے اس کے لیے کورونا نہیں ہے, غریب کے لیے کورونا ہے. ہر چیز مہنگائی ہے, بجلی کا بل دیکھ رہو, گیس کا بل دیکھ رہو, ہر چیز کی مہنگائی ہے. صرف یہ کورونا کی آڑ میں غریب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں عمران خان تم استعفیٰ دے دو, فارغ ہو جاؤ. تمہاری بس کی کام نہیں ہے حکومت کو چلانا. حکومت وہی بندہ چلائے گا جو غریب کا ساتھ دے گا, غریب کو ساتھ دے گا, وہ حکومت کر سکتے, بقایا کوئی نہیں کرتا. یہ غریب کے ساتھ ظلم ہے, زیادتی ہے, بس اور کوئی نہیں. عوام کا گاڑیوں میں بیٹھے نا ابھی. جی ناظرین, کرایہ پوچھے کتنا لے رہے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ہری پور. ہری پور میں کتنا کرایہ ہے؟ 170 ہے ٹویوٹا ہائیس کا, موٹر وے کا. زیادہ کرایہ تو نہیں لے رہی آپ؟ نہیں, کوئی زیادہ نہیں چارج کر رہے. اسپیشل سروس ہے تو کچھ تو ہوگا. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی پالیسی کے حوالے سے ہے کہ 2 دن جو حکومت نے جو ہے گاڑیاں ٹرانسپورٹ کو بند کر دی, چھوٹی گاڑیاں جا رہی ہیں, عوام میں مشکلات پیش آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جیو جو ہے نا, جیو غلام سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں. یہ جیو پالیسی بھی چل رہی ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا, ہر طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچانا, مسجد اور مدارس کو بند کرنا, اسلامی تعلیمات کو ختم کرنا. یہ ہماری حکومت اس کے اوپر گامزن ہے. نتھنگ مور دین اٹس. اوکے. دوسرا سر, آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا ہے. ماسک کس لیے پہنوں؟ WHO کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے, اپنی جان کے لیے. WHO کے لیے. یہ WHO کے احکامات ہیں, فارغ ہیں. یہودی کی پالیسی کے تحت وہ چلتا ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. یہ اس کے احکامات ہیں, حکومت کے اپنے نہیں ہیں. مانتے ہیں نا, ہم اپنے احکامات فالو کریں گے, یہودیوں کے نہیں. قانون کو تو فالو کرنا پڑتا ہے. پھر سر, یہودیوں کا قانون فالو نہیں کریں گے ہم. حدیث ہے, یہودی جو کرے اس کو الٹا کرو, چاہے وہ فلاح کا کام بھی کرے. اس کے فلاح کے کام کے پیچھے بھی جو ہوتی ہے نا, سازش ہوتی ہے. گورنمنٹ اگر یہودیوں کی بھی ہو تو اس کو بھی, ملک کا حکمران اگر وقت کا حکمران یہودی ہے تو اس کو بھی قانون لاگو کرنا پڑتا ہے. یہودیوں کے حکمران جو ہے نا, ایجنٹ بیٹھا, اس کا فالو نہیں کر سکتے ہم. اس کو ہم جو ہے نا کنڈیم کریں گے, ہر صورت میں کنڈیم کریں گے.
क्या कहना चाहें आप? अस्सलाम वालेकुम यार भाई जान इस तरह बात है कि कितना साल होगी मंसरे का रोड बहुत खराब है, समझ गए। और कसम से जितना टिकट से गड़ी वाला से लेते हैं इस सब जब भी डालते हैं, इसको आधा का रोड भी खर्चा करेगा तो रोड मोटर जैसे बन जाता है। इस सरकार देगा कौन देगा? तो ये अफसोस का बात है, सब रोड बन के जिटी रोड गिलगित का रोड है तो ये नहीं बन जाते, क्या बात है? टोल प्लाजा के हवाले से क्या कहते हैं? टोल प्लाजा इतना जुल्म कर दे, मैं 2-3 चक्कर किए 30-30 रुपए इस तरफ 30 रुपए उस तरफ से, कंदलाबाद वाला नहीं है रास्ते भी बहुत जुल्म करते, ये लोकल गाड़ी से पैसा टोल प्लाजा लेते हैं आप? 30-30 रुपए। तो रोड के वो कहते हैं टोल प्लाजा हम लेते हैं, रोड ठीक करेंगे। रोड ठीक करेगा 100 रुपए ऐसे देगा, कोई बात नहीं। रोड खराब है फिर भी 30-30 रुपए लेते हैं। आज मेरे को हमारे से 120 रुपए लिए। 120 रुपए क्यों लिया आपने? वो ये 2-3 चक्कर आपके बाद गया, 4 चक्कर। 2-3 चक्कर क्यों लगाते हैं आप? यार मजदूरी करते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं ना, हाँ ना। तो हुकूमत की तरफ से पाबंदी नहीं है 2 दिन के लिए? पाबंदी नहीं, छोटा गाड़ी नहीं है, बड़ा गाड़ी वहाँ से। आपके पास छोटा गाड़ी है? हाँ छोटी गाड़ी में आप लेकर जाते हैं अहमदाबाद? हाँ मैं तुमको कर सकता हूँ, हमारा साथ जो जो पाकिस्तान बोलते मैं करेगा तुमको, मैं हाँ कोई बात नहीं। हाँ तुम हमारे मेहमान है, जो जगह किराया भी नहीं लेगा तुम्हारे से। हाँ शुक्रिया। वैसे बात है, बड़े से छोटा, बड़े से चौकीदार तक सब चोर है, खुदा की कसम से जो पारा करते हैं जो भी आते हैं।